الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 6 کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ نساء کا بقیہ حصہ، یعنی 5ویں پارے میں بھی سورہ نساء کچھ ہے اور جو باقی رہ گیا وہ اس میں ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ، سورہ مائدہ، اس کی بھی کچھ آیتیں اس پارے میں ہیں۔ پہلا حصہ جو سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہود کی مذمت۔ اہل کتاب میں سے ایک قوم یہود ہے، آپ جانتے ہیں، بڑی ہر دھرم قوم ہوتی ہے، ان کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح نصارہ کی مذمت، اہل کتاب میں سے ایک قوم نصارہ ہے، ان کی بھی مذمت وارد ہوئی ہے۔ تیسرا میراث۔ میراث جانتے ہیں، مرنے کے بعد مرنے والے کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اسے تقسیم کرنے کا اسلام نے ایک اصول دیا، ضابطہ، اسی کو میراث کہا جاتا ہے۔ یہود کی مذمت یوں ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یعنی یہود بڑی ہر دھرم قوم، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اللہ کے داعی تھے، دنیا میں آئے اور ان کے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پیغام تو یہ دیا کہ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے گا، کوئی مائی کلال ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ پھر ان کی وجہ سے، یعنی ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، اور یہ ایسی ملعون قوم ہوئی نا کہ ہمیشہ یہ قوم در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہے، یہود، اور آج بھی انہیں کہیں قرار نصیب نہیں ہے۔ فلسطین کا کچھ حصہ زبردستی انہوں نے قبضہ کیا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی ایک بالشت بھی زمین ان کو میسر نہیں ہے۔ آج بھی یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی فڑکار اس قوم پر ہوئی ہے، بڑی ہر دھرم قوم۔ یہ چیز یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے داعی تھے۔ داعی جانتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنا، یہ اللہ کے داعی تھے۔ ان کو ان لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، اللہ نے ان پر اللہ کی فڑکار ہو گئی۔ ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے ہر دور میں اللہ کے داعی رہتے ہیں۔ جس دن اللہ کے داعیوں کا اس روئے زمین پر خاتمہ ہو جائے گا، اس دن زمین و آسمان کی بھی سمجھو انتہا نہیں۔ تو ایک چیز سمجھ میں آتا ہے، کبھی بھی اللہ کے داعیوں کو چھیڑا نہیں جاتا ہے، کبھی ان کو ستایا نہیں جاتا ہے، ان کے راستے میں روڑے نہیں ڈالنے چاہیے، ورنہ اللہ کی مار ان پر بھی پڑ سکتی ہے۔ نصارہ کی مذمت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدے تثلیث کے حامل ہوئے۔ نصارہ عیسائی، جس کو کرسچن وغیرہ کہا جاتا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کے شکار ہو گئے اور انہوں نے اللہ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ کہتے ہیں اس کائنات کے جو مالک وہ 3 ہیں، مریم بیوی، عیسیٰ بیٹے اور اللہ شوہر، یعنی اللہ باپ اور عیسیٰ بیٹے اور مریم بیوی، ان تینوں حصوں میں انہوں نے اس کو بانٹ دیا۔ یہ محبت میں سب کی ہے، تو یہ غلو کے شکار ہو گئے، دشمنی میں نہیں، محبت میں نہیں۔ اور اللہ نے ان کے ظلم میں ان کی مذمت بیان کی ہے کہ اللہ ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، اور ساتھ یہ پیغام دیے کہ اللہ کا رسول جو ہوتا وہ اللہ کا رسول ہوتا، اللہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے۔ اللہ کے بعد اگر درجہ ہوتا ہے تو وہ رسول کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ یہی ہماری بھی سوچ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی سوئے زمین پر گزرا نہیں ہے اور نہ گزرے گا۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ کہتے یہ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے۔ کوئی نہیں اللہ کے بعد جو درجہ نبی کا ہے، اللہ کے بعد کسی اور کا نہیں۔ لیکن وہی کام جو نصارہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، غلو کا شکار ہو گئے، آج بھی مسلمان نبی کے تعلق سے غلو کا شکار ہو گئے۔ آپ دیکھیں اتنی جہالت کہ ان کے اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سب محبت میں ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا یہ محبت ان کو اللہ کی پکڑ سے دلا پائے گی؟ نہیں۔ اللہ ہمارا حق الگ ہے، رسول کا الگ ہے۔ تم نے ہمارا حصہ بھی رسول کے کھاتے میں ڈال دیا، کہاں بخشش ہونے والی ہے؟
تو اس غلو کا شکار ہو گیا اور اس سے اس امت کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تیسرا میراث عینی اور اللاتی بہنوں کے حصے مذکور ہوا۔ عینی یعنی حقیقی بہن، اللاتی کہ جس کا یعنی باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں کئی ہوتی ہیں، کوئی مر گئی اس کی اولاد، طلاق ہو گیا اس کی اولاد، دوسری بھی اس کی اولاد، تو وہ سب بہنیں جو بنتی ہیں ان کو اللاتی بہن کہا ہے۔ باپ ایک اور عورتیں کئی ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ایک بیٹی کو نصف ایک حصہ ہے، ایک سے زیادہ کو 2 ثلث یعنی 2/3 ہے، اور اگر بھائی بھی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا۔ یعنی ایک سسٹم ہے، ایک تفصیل کی بات ہے، یہاں یہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایک سسٹم بتایا گیا کہ مرنے کے بعد اس طرح مال یعنی جو پراپرٹی مرنے والے کی ایسا تقسیم ہونا چاہیے۔ ہر حقیقت میں یہ سسٹم صرف اسلام کے پاس ہے۔ کسی عورت نے، بڑی پڑھی لکھی عورت نے، گوروں میں سے، اس نے جب اسلام کا سسٹم پڑھا نا تو بہت تعجب ہوئی کہ اتنا بہترین نظام دنیا میں کسی کے پاس نہیں مال کے تقسیم کرنے کا۔ اور اس پر اعتراض لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اسلام میں تو انصاف نہیں ہے، لڑکے کو 2 روپیہ اور لڑکی کو 1 روپیہ، اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، جو یہ سوال کرتے ہیں ان کے یہاں معاملہ ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد بیٹیوں کا، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام کیا فطرت کے مطابق بات کرتا ہے، فطرت کے عین مطابق بات کرتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو خرچ ہوتے ہیں، بوجھ ہوتے ہیں، وہ لڑکوں پہ اوپر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بیٹے نے 2 روپیہ پایا اور بیٹی نے 1 روپیہ، بیٹی کا خرچ ہونے والا نہیں، وہ بیلنس ہو جائے گا۔ بیٹے کا کیا، گھر کا خرچ بیٹے کو چلانا ہے، وہ بہن جب گھر پہ آئے گی تو اس کا بھی خرچ کون سنبھالے گا؟ وہ بھائی سنبھالے گا نا، کہ وہ گھر سے ٹفن لے کے آئے گی اپنے کھانے کا، نہیں وہی سنبھالے گا۔ تو سارا لوڈ کس کے اوپر ہے؟ بھائیوں پر ہے۔ اسلام نے کہا فطرت کا تقاضا کہ ان کو کچھ زیادہ ملنا چاہیے، اور بہنوں کا معاملہ ہے کہ ان پر کوئی بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا ہے، کوئی خرچ ان کا نہیں ہے، تو فطرت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کر دے تو اندھے پن کے شکار ہے۔ شوہر کی طرف سے بھی تو ملتا ہے، ہم ہر طرف سے ان کو ملتا ہے، ان کو ملتا ہی ہے، خرچ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ہے سورہ مائدہ کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں، اس میں 5 باتیں ہیں۔ اوفو بالعقود یعنی ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو۔ عہد ایک تو ہمارا اللہ سے عہد، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا عہد اللہ سے، ہم وہی اللہ کے یہاں سے آئے نا، وہی عہد کر کے آئے کہ پروردگار ہماری زندگی میں بندگی صرف تیری رہے گی، تیرے علاوہ کسی کی نہیں رہی۔ ہم کسی کو یاد نہیں، لیکن ہم کو یاد دلایا گیا رسول کے ذریعہ کہ آپ عہد کر کے آئے ہو، زندگی بھر ہمیں یہ عہد کیا کرنی ہے، نبھانی ہے۔ ایک عہد تو یہ ہے۔ دوسرا عہد کہ ہم آپس میں جو کرتے ہیں اسے بھی ہمیں نبھانا چاہیے، لیکن مشہور ہے کہ اگر کوئی عہد توڑتا ہے تو پہچان ہو گئی کہ وہ مسلمان ہے۔ آج کے دور میں یہ پہچان بن چکی ہے، کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے پہچان ہے کہ مسلمان تاجر ہوگا، کوئی جھوٹ بولتا ہے پہچان بن گئی کہ مسلمان تاجر ہوگا، جبکہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ دوسرا ہے طہارت یعنی وضو، تیمم اور غسل کے مسائل کا اس بارے اس کے تعلق سے بھی تذکرہ ہے۔ حابیل اور قابل کا قصہ، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، قتل اور چوری کہما۔ حابیل اور قابل مشہور واقعہ، آدم اسلام کے 2 بیٹے تھے، دنیا پرستی میں شکار ہوئے تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن نتیجہ بیان میں ظاہر ہوا کہ جو ظلم کرتا ہے نا اس کو دنیا میں بھی قرار نصیب نہیں ہوتا۔ یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ظالم وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ فائدہ اٹھا لے وقتی طور پر، لیکن انجام جو ہوگا وہ یہی ہے کہ سزا اس کو ملنے ہی والی ہے۔ اسی طرح 5واں یہود و نصارہ کی مذمت، یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے جو سرکشیاں ہوتی ہیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں یہود و نصارہ، یہ دونوں بڑی ہردرم قوم ہیں، ان کے تعلق سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا، اور دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور چاہتے ہیں، یہود الگ اور نصارہ الگ۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دعوے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ آج بھی دعویٰ کرنے والے ہم سب سے حق پر ہیں، ہم سب سے سچے ہیں، دیکھیے دعوے سے نجات نہیں ملے گی، آپ کو اپنے آپ پر قرآن و حدیث پر اتارنا ہوگا، جو اترے گا اسی کا دعویٰ سچا ہے،
جو نہیں اترے گا دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا. یہود و نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑے محبوب اللہ کے ہیں, بڑے چہتے ہیں, ان پر اللہ کی مار بھی پڑی ہے. ساتھ ہی آگاہ کیا گیا مسلمانوں کہ تمہارے خطرناک قسم کے دشمن ہیں یہود و نصارہ کو, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھو, اگر رکھنا ہے تو بہت احتیاط بہت محتاط کے ساتھ. یہ مختصر سی باتیں تھی 6 پارے کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ لا العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.